بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والفجر وليال عشر والشفع والوتر ہر طرح کی حمد و ثنا تعریف و توصیف عظمت و بڑائی اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ہمیں اس دار فانی میں پیدا کیا اور پھر اس کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ ہمیں آخری امت بنا کر ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے سب سے افضل انسان نبیوں کے سردار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہوں آپ پر کہ جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. میرے بھائیوں، جس طرح دنیاوی تجارت کے کچھ خاص موسم ہوتے ہیں جن میں دنیا کے طلبگار محنت کر کے کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، کاموں کے اوقات میں اضافہ ہو جاتا ہے، فائدے کی شرح بڑھ جاتی ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اخروی تجارت کے لیے بہت سے مواقع اور بہت سے ایام مقرر کیے ہیں جو مختلف مہینے اور مختلف ایام میں آتے ہیں تاکہ آخرت کے طلبگار ان مواقع سے فائدہ اٹھا کر دینی تجارت کو فروغ دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کو حاصل کریں. اخروی تجارت کی ایک بہت بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا نام و نشان نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بے شک جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خفیہ طور پر اور علانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارت لن تبور. تو ایسے لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں
جس کو کبھی خسارہ لاحق نہیں ہوگا۔ انہی مواقع میں سے یہ عشرہ ذی الحجہ بھی ہے جس سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں۔ کتاب و سنت میں اس عشرے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فجر میں جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، مفسرین کے قول کے مطابق یہی عشرہ ذی الحجہ ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کی قسم اس کی اہمیت، اس کی عظمت کی وجہ سے کھائی جاتی ہے، لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معظم اور محترم ہیں۔ اس عشرے کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ اس عشرے میں وہ عظیم دن ہے جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس دن حجاج کرام میدان عرفات میں وقوف فرماتے ہیں، اور ان کا وقوف فرمانا یہ حج کے اہم رکن میں سے ہے جس کے بغیر حج کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ پر دین اسلام کو مکمل کیا اور اپنی نعمتوں کی انتہا کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے لیے اپنی نعمتوں کو پوری کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے بطور دین اسلام کو پسند کیا۔ یہ آیت کریمہ اسی عرفہ کے دن نازل ہوئی۔ امام بخاری نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، ایک یہودی نے آپ سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ لوگ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت تلاوت کرتے ہیں کہ اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو اس کے یوم نزول کو، جس دن وہ آیت نازل ہوئی تھی، اس دن کو ہم عید بنا لیتے۔ امیر المومنین نے پوچھا کون سی آیت؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ امیر المومنین نے جواب دیا مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ آیت کس دن اور کس جگہ نازل ہوئی۔ یہ آیت عرفہ میں جمعہ کے دن نازل ہوئی۔ یعنی تم عید منانے کی بات کر رہے ہو، وہ دن ہمارے لیے دوہری عید کا دن پہلے ہی سے ہے، اس لیے کہ جمعہ کا دن یہ ہفتہ واری عید ہے اور عرفہ کا دن یہ سالانہ عید ہے۔ یہی وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اہل عرفات پر نظر کرم کرتا ہے، ان کی کوششوں کی قدر کرتا ہے، اور فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے بندے بڑا گندہ بال، گرد آلود چہرے لے کر کے میری رضا کے خاطر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ فرشتوں تم گواہ ہو کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، اور جن کے لیے انہوں نے سفارش کی ہے ان کو بھی میں نے معاف کر دیا۔ یہ وہ عظیم دن ہے جب اللہ تبارک و تعالی اہل عرفات سے بہت قریب ہوتا ہے، اور جتنا اپنے بندے اور بندیوں کو اللہ تبارک و تعالی اس دن جہنم سے آزاد کرتا ہے، اتنا اور کسی دن آزاد نہیں کرتا۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں قسم کھائی ہے والشفع والوتر۔ مفسرین کے قول کے مطابق شفع سے مراد یوم النحر ہے اور وتر سے مراد یوم عرفہ ہے۔ یہ دن جیسا کہ میں نے بتایا مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یوم عرفہ، یوم النحر اور ایام تشریق یہ ہم مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اس عشرے کی فضیلت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس عشرے پر حج کے مہینوں کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، یہ حج یہ معلوم مہینے ہیں۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عشرے کی فضیلت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ عشرہ حج کے مہینوں کا آخری حصہ ہے، اس لیے کہ حج کے مہینے شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اس عشرے کی فضیلت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس کا آخری دن یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، جسے یوم الحج الاکبر کہا گیا ہے، اس لیے کہ اس دن حج کے اکثر ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق یہ دن سال کا سب سے عظیم دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، کہ اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ قربانی کا دن ہے، اور پھر اس کے بعد مینا میں ٹھہرنے والا دن ہے۔ اس عشرے میں کی گئی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الى اللہ من هذه العشر، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، کہ جتنا محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ایام میں اس عشرے میں نیک اعمال ہیں، اتنا محبوب دوسرے ایام میں کوئی نیک عمل اللہ کو نہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کیا دوسرے دنوں میں کیا گیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اللہ کو محبوب نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی اللہ کو محبوب نہیں، مگر ایسا شخص جو اپنے جان و مال کے ساتھ نکلا ہو اور کچھ لے کر واپس نہ آیا ہو، یعنی اپنا جان و مال سب اللہ کے راہ میں قربان کر دیا ہو۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عشرے میں چونکہ نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیگر ایام سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس عشرے میں کی گئی ادنا درجے کی نیکی دیگر ایام میں کی گئی اعلیٰ درجے کی نیکی سے بہتر ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کیا دیگر ایام میں کیا گیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان ایام میں کی گئی نیکی کے برابر نہیں، نیکی سے افضل نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، چونکہ یہ ایام ایسے ایام ہیں جن میں مناسک حج کی ادائیگی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان ایام کو نیک اعمال کے لیے فضیلت والا بنا کر ان لوگوں کے لیے بھی نیکیاں کمانے کے راستے کی نشاندہی کی ہے جو حج کی سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ وہ اپنے یہاں رہ کر کے نفلی روزہ اور عبادتیں کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی وہ عشرہ ہے جس میں حج جیسا عظیم الشان فریضہ ادا کیا جاتا ہے، اور اسلام کا دوسرا عظیم الشان تہوار منایا جاتا ہے، اور پورے عالم اسلام میں قربانی کی جاتی ہے۔
انہی فضیلتوں کے پیش نظر بہت سے علماء کرام اس بات کے قائل ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ مطلقاً سال کے دیگر مہینوں سے افضل ہے، یہاں تک کہ رمضان کے آخری عشرے سے بھی، اس لیے کہ ان ایام میں تمام بنیادی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، نماز، روزہ، صدقہ، حج، قربانی، ساری بنیادی عبادتیں ان ایام میں جمع ہو جاتی ہیں جو کسی دیگر ایام میں ممکن نہیں۔ لیکن محققین علماء کا قول یہ ہے کہ دن تو عشرہ ذی الحجہ کے افضل ہیں، اس لیے کہ ان میں یوم النحر ہے، یوم عرفہ ہے، لیکن راتیں یہ رمضان کے آخری عشرے کے افضل ہیں کیونکہ ان میں لیلۃ القدر ہے۔ میرے بھائیو، اس لیے ہمیں اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سلف صالحین اس عشرے میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ امام دارمی نے حضرت سعید بن جبیر کے بارے میں نقل کیا ہے کہ جب یہ عشرہ آتا تو تا حد استطاعت وہ عبادت میں سخت محنت کیا کرتے تھے۔ کتاب و سنت میں اس عشرے میں کیے جانے والے بہت سے اعمال کا ذکر ہے، انہی میں سے تکبیر، تحمید اور تحلیل ہے، یعنی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کہنا ہے۔ امام احمد نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه العشر فاکثروہن من التحمید والتحلیل والتکبیر، کہ کسی بھی ایام، کوئی بھی ایام اللہ کے نزدیک ان ایام سے زیادہ عظیم نہیں، اور نہ ہی کسی دوسرے ایام میں نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ایام کے نیک عمل سے محبوب ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّحْلِيلِ، لہذا تم ان ایام میں کثرت سے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کیا کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ اور ابن عمر کے بعد سے نقل کیا ہے کہ وہ جب عشرہ ذی الحجہ آتا تو بلند آواز سے تکبیر پکارتے ہوئے بازاروں میں نکل جاتے تھے، اور ان کے تکبیر سن کر دوسرے لوگ بھی تکبیر پکارنے لگتے تھے۔ آج یہ سنت ہم میں تقریباً ختم ہو چکی ہے، بہت کم لوگوں کو تکبیر پکارتے ہوئے آپ دیکھیں گے۔ اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں کثرت سے تکبیر پکارنی چاہیے۔ اگر ہم نے اس سنت کو زندہ کر لیا تو ہمارے لیے بے انتہا جو ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احیا سنتا امیتت من بعدی، کہ جس شخص نے کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد چھوڑ دی گئی تھی، تو اس شخص کے لیے اس سنت پر عمل کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا، اور ان کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح ان ایام میں روزہ رکھنا بھی بہت فضیلت والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات سے یہ مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ اور ذی الحجہ کے 9 دن اور ہر مہینے کے 3 دن اور پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی ان دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر یوم عرفہ کے روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ اسی طرح سے عرفہ کے دن دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر دعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت بی انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। कि बेहतरीन दुआ यौम अरफा की दुआ है, और बेहतरीन दुआ जो मैंने और मुझसे पहले अंबियाए किराम ने मांगी है वो ये कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। इसलिए जो लोग हज पर ना जा सके उनके लिए भी मुस्तहब है कि वो अपने मुकाम पर रह करके ये दुआ कसरत से पढ़ते रहें, और उसके अलावा भी अपने औलाद के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने असातिज़े किराम के लिए और उम्मत इस्लामिया के लिए कसरत से दुआ करें। इसी तरह से इन अय्याम में तौबा की भी बड़ी फजीलत है। यूं तो आम दिनों में भी तौबा करने का हुक्म है, लेकिन मुबारक औकात और फजीलत वाले दिनों में तौबा की बड़ी अहमियत है। इसलिए तौबा करने में भी हम ताखीर न करें। किसी को नहीं मालूम कि तौबा का कब आखिरी वक्त आ जाए और तौबा की मोहलत खत्म हो जाए। इसी तरह मेरे भाइयों, ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ने का एहतमाम करें, इसलिए कि बहुत से उलमा के नजदीक ईद की नमाज ये फर्ज है, फर्ज आयन है, हर शख्स पर वाजिब है। और ईद की सुन्नतों में से ये है कि ईद के दिन गुस्ल करें, अच्छा कपड़ा पहने और खुशबू लगा करके ईदगाह के लिए निकले, बुलंद आवाज से तकबीरात पुकारते हुए जाएं, और जब तक कि इमाम खुतबा शुरू न कर दे उस वक्त तक के तकबीरात पुकारते रहें। ईद उल अज़हा में सुन्नत ये है कि आदमी बगैर कुछ खाए पिए निकले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप ईद उल फित्र में कुछ खा करके निकलते थे, खजूर खा के निकलते थे, लेकिन ईद उल अज़हा में बगैर कुछ खा के निकलते थे और फिर आ करके और कुर्बानी के गोश्त से खाना शुरू करते थे। इसी तरह से मेरे भाइयों, ईद उल अज़हा के दिन कुर्बानी की बड़ी फजीलत है। ये सुन्नत मुअक्कदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी तरगीब दी है। कुरान करीम में 2 मुकामात पर नमाज के साथ कुर्बानी का जिक्र है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, दूसरी जगह इन्ना सलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जिससे उसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीना में क़याम फरमाए और हर साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी करते रहे, बल्कि सफर में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी नहीं छोड़ी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि एक मर्तबा हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में थे कि ईद उल अज़हा आ गया, तो हमने 7 आदमियों की तरफ से एक गाय ज़बह की और 10 आदमियों की तरफ से एक ऊंट ज़बह की। मेरे भाइयों, कुर्बानी का और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की अहमियत बयान करते हुए फरमाया कि जिस शख्स को कुर्बानी की वसात और ताकत हो वो कुर्बानी ना करे तो हमारे ईदगाह के करीब ना आए। कुर्बानी का वक्त 10 ज़िलहिज्जा को नमाज और खुतबे के बाद है। जो शख्स उससे पहले अगर कोई शख्स कुर्बानी कर ले तो उसकी कुर्बानी नहीं मानी जाएगी, उसकी जगह पर उसे दोबारा कुर्बानी करनी होगी। और जो शख्स कुर्बानी का इरादा रखता है उसके लिए हुक्म यह है कि ईद उल अज़हा का चांद देखने के बाद अपना बाल और अपना नाखून न काटे, इल्ला ये कि अगर हुज्जाज हो तो उनके लिए ये मुस्तस्ना है। इसी तरह से मेरे भाइयों, ईद की कुर्बानी के जानवर के लिए जो औसाफ बयान किए गए हैं उनमें यह है कि वो जानवर मोटा ताजा और तमाम उयूब से सही सालिम हो, और साथ ही उसके उम्र का भी लिहाज किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि किस किस्म के सिफात के हामिल जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं, तो आपने इशारा करते फरमाया कि 4 किस्म के जानवर, एक वो ऐसा लंगड़ा जिसका लंगड़ापन जाहिर हो, और ऐसा भेगा जिसका भेगापन जाहिर हो, और ऐसा बीमार जिसकी बीमारी जाहिर हो, और चौथा ऐसा दुबला पतला ऐसा लागर कि जिसके जिस्म में गूदा ना हो। इसी तरह बात रवायत में ये भी आता है कि उसका कान कटा हुआ ना हो और सींग टूटा हुआ ना हो। इसी तरह से उम्र का भी लिहाज किया जाएगा। दाता जानवर की कुर्बानी जायज है, यानी उसके सामने के दांत दूध के दांत गिर करके दूसरे दांत निकल आए हों,
اگر ایسا جانور میسر نہ ہو سکے تو پھر بھیڑ کا 6 ماہ کا یا سال بھر کا بچہ قربانی میں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قربانی کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ چھری کو تیز کر لیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کو قصاص میں قتل کرو تو بہتر طور پہ قتل کرو، اور جب کسی جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو اور اپنی چھری کو تیز کر لو، اور یہ چھری جانور کے سامنے تیز نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے کہ وہ شخص جانور کے اوپر اپنا پاؤں رکھے ہوئے تھا اور چھری تیز کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو نے اسے پہلے کیوں نہیں کر لیا؟ کیا تم اسے کئی موت مارنا چاہتے ہو؟ میرے بھائیوں، قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں اور دوست احباب کو بھی کھلائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں اور فقیروں کو بھی دیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس کو ذخیرہ بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے۔ میرے بھائیوں، یوم النحر اور ایام تشریق یہ ہمارے خوشی کے دن ہیں، ان میں خوب خوشیاں منائیں، اور خوشی منانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مبارک اور سنہرے ایام سے زیادہ کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ عمل کریں، اور اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ